کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی ہے اور خبائث بری اور گندی چیزیں حرام قرار دی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ آپ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ضرر ولا ضرار، نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ تمباکو نوشی کے نقصانات۔ تمباکو نوشی سے افراد و معاشرے کو بے شمار نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے نہ صرف اسے استعمال کرنے والے دو چار ہے بلکہ اس کا نقصان ان لوگوں کو بھی اپنی ہلاکت آفرینی میں شامل کر لیتا ہے جو سگریٹ کے دھوئیں سے آلودہ فضا میں سانس لیتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا شمار تمباکو نوشی نہ کرتے ہوئے بھی تمباکو نوشوں ہی میں ہوگا۔ اسے پیسیو اسموکنگ یعنی غیر ارادی سگریٹ نوشی کہا جاتا ہے۔ تمباکو کی تباہ کاری کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمباکو سے پیدا شدہ امراض کی وجہ سے ہر سال 42 لاکھ افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تمباکو سے پھیپھڑے، نرخرے، منہ، آنت اور مثانہ وغیرہ کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ قلب کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تمباکو ذہن کو کمزور، اعصاب میں کچاؤ، نظر میں کمی اور قوت سماعت کی کمزوری پیدا کر دیتا ہے۔ سر چکرانے لگتا ہے، قوت ہاضمہ خراب اور قوت مردانگی متاثر ہو جاتی ہے۔ صرف برصغیر میں تمباکو کے مختلف طریقوں سے استعمال کرنے کی وجہ سے سالانہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ ایک میڈیکل ریسرچ رپورٹ کے مطابق پان مسالہ، گٹکا اور اس قسم کی وہ تمام اشیاء جو مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہے موت کے پھندے ہیں۔ منہ اور حلق کا کینسر پان مسالے اور گٹکے کے استعمال سے ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی سے عورتوں کی ماہواری گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ماں کی تمباکو نوشی سے جنین کی حرکت قلب متاثر ہوتی ہے۔ تمباکو نوش عورت کے بچے ذہنی طور پر قدر معذور پیدا ہوتے ہیں اور تمباکو اسقاط حمل کا سبب بھی بنتا ہے۔ امریکہ میں 1993 میں 50,000 عورتوں کا تمباکو نوشی کی وجہ سے اسقاط حمل ہو گیا تھا۔ والدین اگر اس عادت قبیحہ سے اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس برائی سے بچیں۔